بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی اردو کی درسی کتاب میں سے غزل نمبر 6 پڑھیں گے۔ یہ غزل جگر مراد آبادی کی ہے۔ جگر مراد آبادی کا پورا نام علی سکندر اور جگر آپ کا تخلص تھا۔ والد کا نام مولوی علی نظر تھا۔ آپ مراد آباد ہندوستان میں 1890 میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1960 میں ہوئی۔ آپ کے خاندان کو مغل بادشاہوں کے زمانے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کے والد بھی ایک بلند پایہ شاعر تھے، یعنی شاعری میں اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اس لیے شاعری کا ذوق و شوق والد ہی کی طرف سے آپ کو ورثے میں ملا۔ شروع میں والد سے اصلاح لیتے رہے، مگر بعد میں داغ دہلوی اور نسیم لکھنوی جیسے بڑے شاعروں کے ساتھ کے باقاعدہ شاگرد بنے۔ جگر اردو زبان کے ایک اہم شاعر تھے۔ آپ کی زبان سادہ اور انداز بیاں میں ایک نیا پن ہے۔ آپ کی شاعری کا ایک خاص رنگ ہے، تصوف، اخلاق اور سیاسی شعور بلند درجے پر ہے۔ کلام نہایت پاکیزہ اور شائستہ اور پرلطف ہے۔ داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل آپ کے شعری مجموعے ہیں۔ تو آئیے اب ہم شعر نمبر 1 آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح بیان کریں گے۔ شعر نمبر 1 ہے: جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ اس شعر میں جگر مراد آبادی اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ قابلیت اور دانائی اس وقت مفید اور پر اثر ہے جب تک انسان نیک فطرت، نیک سیرت اور نیک نیت ہو۔ پاک طینت کا مطلب ہوتا ہے نیک سیرت، علم کا مطلب جاننا، حکمت دانائی، عقل مندی، دانش کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی نیت جب تک پاک صاف نہیں ہوتی، کوئی بھی شے اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ علم ہو، حکمت ہو یا کچھ اور ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن کو اچھائی کے نور سے منور رکھے۔ انسان کی نیت اچھی نہیں ہوگی تو علم میں بھی اس کے پاکیزگی نہیں ہوگی اور اس کا مصرف اچھائی ہرگز نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح اگر حکمت میں بھی بدنیتی شامل ہوگی تو بھی ایسی حکمت کا فائدہ دینے کے بجائے نقصان کا باعث بنے گی۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اگر اس شعر کے عملی مفہوم کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو کہ ایم فل ہیں، پی ایچ ڈیز اور ماسٹرز کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے انسانیت سسک رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سب جو ہیں وہ اپنے علم کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ دراصل ان کا جو علم، اپنے علم کو بیچ رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے۔ وہ ان کا جو مقصد ہے وہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے۔ تو اس لیے علم و حکمت کے لیے نیک سیرت اور خلوص نیت نہایت ہی ضروری ہے۔ شعر نمبر 2: وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں۔ عداوت کا مطلب دشمنی ہوتا ہے، صداقت کہتے ہیں سچائی اور خلوص کو۔ جگر مراد آبادی اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو دور حاضر کے انسانوں پر ایک گہرا طنز ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ حالانکہ شعر انہوں نے بہت عرصے پہلے کہا ہوگا، لیکن اگر اس شعر کی حقیقت کو سمجھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہم پر طنز کر رہے ہیں کہ دنیا کس طرح کی ہوگی کہ دنیا میں اب وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، یعنی کہ پہلی جیسی الفتیں، پہلی جیسی محبتیں تو رہی نہیں ہیں، لیکن اب دشمنی بھی پہلے جیسی نہیں رہی کہ آج کل کے انسانوں میں خلوص اور سچائی ختم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے منافقت کو مصلحت کا نام دے دیا گیا ہے۔ یعنی منافقت کو مصلحتاً ہم نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ منافقت کر رہے ہیں لیکن اس کو مصلحت کا نام دیا گیا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا پڑا، ہماری مجبوری تھی۔ اب ہر بات میں فریب زیادہ نظر آتا ہے، ہر کام میں خود غرضی شامل ہو گئی ہے۔ یعنی محبت جیسا پاکیزہ جذبہ بھی اس میں شامل ہو چکا ہے، یعنی اس سے خود غرضی جیسے اس میں شامل ہو گئی، عشق و محبت جیسے جو پاکیزہ جذبے ہوا کرتے تھے وہ بھی آلودہ ہو گئے، اور دشمنی اور مخالفت بھی مصلحت اور موقع پرستی دیکھ کر کی جاتی ہے۔ اب ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا لازم و ملزوم ہوتا جا رہا ہے۔ سچائی اور حق گوئی جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ ایسے حالات میں جب محبت اور دشمنی بھی بناوٹی ہو تو باقی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو سچائی پر مبنی ہوگی، یعنی کہ محبت تو محبت، اب دشمنی بھی بناوٹی ہے۔
دشمنی بھی مصلحتاً کی جا رہی ہے، تو زندگی میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی کہ جو سچائی پر مبنی ہو. زندگی میں اب بہت زیادہ جھوٹ، منافقت، اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں. شعر نمبر 3. سینۂ آہن بھی تھا جس سے گداز، سینۂ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں. سینہ آہن سے مراد ہے سنگ دل. سینہ آہن مطلب لوہے کو کہتے ہیں سخت دل ہونا. گداس کا مطلب ہوتا ہے نرم. اور اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں ہے، اب وہ دلوں میں تپش نہیں رہی ہے، وہ دلوں میں گرمی نہیں رہی. اچھا، اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ سینہ آہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نام درج نہیں ہے ان کا، لیکن ان کا اشارہ ہمارے پیارے جو تھے خلیفہ راشدین میں، خلفۂ راشدین میں، حضرت عمر کی طرف اشارہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از قبول اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں اپنی بہن کے گھر جاتے ہوئے آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے والے تھے، بہت جو ہے وہ غصے میں جا رہے تھے اپنی بہن کی طرف. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت دشمن تھے کہ نعوذ باللہ آپ کو غلط ارادہ تھا، ان کو آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں اپنی بہن کا گھر پڑا، بہن کی طرف گزرتے ہوئے جا رہے تو انہیں بہن جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوئی ان کی آواز سنائی دی. تو قرآن پاک کی جب آیت انہوں نے سنی تو ان کا سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، جس سے ان کا سینہ جو کہ لوہے کی طرح سخت تھا وہ نرم ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں تو آپ نے نعوذ باللہ غلط ارادے سے جا رہے تھے، لیکن پھر وہ اتنا ان کا دل میں بات اتری قرآنی آیات کی کہ وہ ایمان لے آئے. تو اس شعر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کہا گیا ہے کہ پہلے لوگوں کے دل سخت ضرور ہوا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی سچی بات ان کے دل میں اترتی تو وہ موم ہو جایا کرتے تھے. لیکن اب حالات یکسر مختلف ہیں، دلوں کی وہ نرمی جو ہے ختم ہو چکی ہے، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں. نہیں، اب بےحسی اور سنگ دلی کا عام رواج ہے، اور آج کے زمانے میں دلوں میں نہ وہ گرمی ہے نہ وہ تپش ہے جو سخت پتھر دل کو موم کی طرح پگھلا سکے. یعنی آج حقیقت پرستی کے بجائے مادہ پرستی نے جڑ پکڑ لی ہے، اور دلوں میں محبت و اخلاص کی انتت اور گرمی باقی نہیں رہی ہے. تو یہ شعر کا مطلب تھا. شعر نمبر 4 ہے آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں. اچھا، اس شعر میں یہ غزل لگتا ہے جیسے کہ ہمارے اس دور کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن کیونکہ شعراء جو ہوتے ہیں ان کا ایک تخیل ہوتا ہے، وہ ایک سوچ رکھتے ہیں، ہر انسان اس طرح نہیں سوچ سکتا. اب ان کا یہ شعر پڑھیں اگر، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں. سوری، میرا گلا خراب ہے. اس شعر میں جگر دور حاضر کے انسان پر گہرا طنز کر رہے ہیں. مطلب مادہ پرست دنیا ہے یہ، مادی طور پر انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، چاند پر قدم رکھ لیا ہے، تاروں پر کمند ڈال رہا ہے، ہواؤں کو مسخر کر کے اس نے ہوائی جہاز بنا لیے، سمندروں کی گہرائیوں میں پہنچ چکا ہے، رات کو دن، دن کو رات. مطلب انسان نے جو ہے نا پر آسائش اور آرامدہ زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جو شے اس میں سے ختم ہو گئی ہے، ناپید ہو گئی ہے، وہ ہے آدمیت، یعنی انسانیت. سب کچھ ہے، انسان نے اتنی ترقی کر لی، لیکن اس کے دلوں میں دوسروں کا احساس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اجتماعیت کے بجائے صرف انسان ذاتی مفاد اس کو عزیز ہے، انسانیت اس سے بچھڑ چکی ہے، اور یہی سب سے زیادہ اس کا قیمتی اثاثہ تھا جو خدا نے اس کو، اللہ پاک نے اسے اس دنیا میں دے کر بھیجا تھا. اس کے ذریعے سے اسے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ثابت کرنا تھا. لیکن آج کا دور کا انسان جو ہے وہ مشینی انسان بن گیا ہے، مشینی زندگی گزار رہا ہے، اور انسانی ہمدردی کے جذبے سرد پڑ چکے ہیں. یہ شعر اپنے اندر ایک بہت گہرائی رکھتا ہے. بقول شاعر، بس کے دشوار ہے ہر کام کو آساں ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کو آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. شعر نمبر 5 صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشرقیت ہی نہیں. صرف نقالی ہے یعنی نقل کرنا دوسروں کی
اور مشرقیت کا مطلب ہوتا ہے مشرقی جو ہماری تہذیب ہے، تمدن ہے، ہمارے مشرقی اقدار ہیں، ان پر چلنا۔ تو یہ مقطع ہے، جگر نے اپنا شاعرانہ نام استعمال کیا ہے۔ تو اس مقطع میں جگر مراد آبادی فرماتے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی میں مغربی افکار اور نظریات کی گہری چھاپ ہے، جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، سب کو نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ہماری شاعری پر بھی مغربی اثرات نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اس میں مشرقی اوصاف غائب ہو گئے ہیں۔ اب ہماری شاعری میں بھی مشرقی تہذیب و تمدن اور شرم و حیا کے بجائے مغربی رنگ نظر آنے لگا ہے۔ ہمارے شعر و ادب میں مشرقی اقدار اور روایات دم توڑ رہی ہیں، اور اب ہماری شاعری میں بھی مغربی شاعری کی اندھی تقلید ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہی چیز اس کا تذکرہ جگر نے اپنے اس شعر میں کیا ہے کہ صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشقت ہی نہیں، یعنی کہ مغرب کی ترقی نے انسان کے عقل و شعور پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ نام نہاد اہل قلم مغرب کی نقل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر لیں گے، ایسا نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آج کے تشریح اور شعر کی آپ کو غزل کی سمجھ آئی ہوگی۔ آئندہ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔